بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 600 سال بعد یعنی سن 600 عیسوی میں اہل قریش کو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اہل قریش کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں؟ اہل قریش جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کا رقبہ تعمیر ابراہیمی سے کم کیوں کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حلال مال کی بات کیوں کرنا پڑی؟ ہجر اسماعیل کیا تھا؟ اس وقت اہل قریش نے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے اتنا بلند کیوں کیا؟ خانہ کعبہ کے اندر موجود ایک غار جس کو غار خانہ کعبہ کہا جاتا تھا، وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ دوستو، سب سے اہم بات، اس وقت کے لوگ اپنا گھر گول کیوں بناتے تھے؟ وقوم رومی اور حمید بن ظہیر کون تھے اور انہوں نے کون سے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا؟ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یعقوب ثاقب۔ ٹریول ود یعقوب کی خصوصی سیریز ہسٹری آف خانہ کعبہ میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ ناظرین، قبیلہ قریش کی خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی دو بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ سن 600 عیسوی سے قبل مکہ المکرمہ میں ایک شدید سیلاب آیا جس کا پانی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ پریشانی کا سبب بنا وہ تھی ایک عورت کی غفلت۔ شروع ہی سے عرب میں خوشبو کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کو دھونی دی جاتی تھی جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس عورت نے جب خانہ کعبہ کو دھونی دی تو بدقسمتی سے ایک آگ کا شعلہ غلاف پر جا پڑا۔ اس وقت خانہ کعبہ کو مختلف کپڑوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے سارے کپڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ خانہ کعبہ کی ساری دیواریں کمزور ہو گئیں اور وہ پھٹ گئی۔ مستقبل میں اس قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اہل قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حلال مال جمع کرنے کا اعلان کیا، لیکن جو مال جمع ہوا وہ ناکافی تھا۔ اہل قریش نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم تعمیر ابراہیمی سے خانہ کعبہ کا رقبہ کم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اہل قریش نے ہجر اسماعیل والی سائڈ سے 6 ہاتھ اور 1 بالشت رقبہ کم کر دیا۔ ہجر اسماعیل والی سائڈ سے دیوار کو سیدھا کر دیا جو کہ پہلے گول تھی۔ ہجر اسماعیل والی سائڈ سے ایک چھوٹی سی دیوار بھی بنا دی تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ طواف اس دیوار کے پیچھے سے کرنا ہے۔ اس موقع پر وقوم رومی نامی ایک شخص کی خدمات کام آئی اور وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر گارے کے ساتھ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل قریش نے خانہ کعبہ کے اندر 2 صفوں میں 6 ستون رکھے، ہر صف میں 3 ستون تھے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی دفعہ اہل قریش نے خانہ کعبہ کی چھت بھی بنائی۔ چھت بنانے کے ساتھ ساتھ اہل قریش نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دروازہ لگایا جو بند ہو سکتا تھا۔ جس شخص نے اس دروازے کو لگایا اس کا نام اسد حمیری تھا اور وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ ناظرین کرام، اہل قریش نے جو چھوٹی سی دیوار ہجر اسماعیل والی سائڈ پر بنائی اس کو بعد میں حتیم کا نام دیا گیا اور اسی جگہ پر مزاب رحمت کا پرنامہ بھی ہے۔ کیونکہ قریشی تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کی ایک دیوار گول تھی اور لوگ خانہ کعبہ کی محبت میں اپنے گھر گول بنایا کرتے تھے۔ حمید بن ظہیر پہلا شخص تھا جس نے اپنا گھر مربع شکل میں بنایا۔ ناظرین، اہل قریش نے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی اونچا لگوایا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے، صرف وہ شخص خانہ کعبہ کے اندر جا سکے جس کو وہ اجازت دے۔ دوسری وجہ کہ اگر دوبارہ کبھی مکہ المکرمہ میں سیلاب آتا ہے تو اس کا پانی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسی چیز کے سدباب کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کافی اونچا لگوانے کے ساتھ ساتھ اس کو پتھروں سے مضبوط کر دیا۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کے اندر ایک غار موجود تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس غار کو بطور خزانہ استعمال کیا جاتا تھا اور اس کا نام غار خانہ کعبہ رکھا گیا تھا۔ اہل قریش نے اس غار کو بھی قائم رہنے دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ چند تبدیلیاں جو اہل قریش نے اپنی تعمیراتی دور میں کی۔
नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।